بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطیب ارسلان خان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز 2۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام علیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف شوق کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم علیہ۔ قابل صد احترام، آج کا عظیم الشان دن ہمیں ایک عظیم اسلامی تاریخ یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ میں جو میں نے تلاوت کی، اس میں ہمارے ابراہیم علیہ السلام کی وہ عظیم تاریخ بیان فرماتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دن تمام امت مسلمہ انشاءاللہ تا قیامت منائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر ایک بہت بڑا احسان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے عطا فرمایا ہے۔ آج کا دن کوئی تاریخی دن نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ اس نے کسی تاریخی دن کے حوالے سے دونوں عیدین کو مقرر نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کو مسلمانوں کی رمضان کے پورے مہینے کی عبادت اور قربانی کے بعد ان کو عید کا تحفہ عطا فرمایا ہے، اور عید الاضحیٰ کا تحفہ مسلمانوں کو حج کی عبادت ادا کرنے کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں پر مدینہ منورہ کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور کھیل کود کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما هذه اليومان، ان دو دنوں میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو وہاں مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا کننا نلعب، کہ ہم ان دو دنوں میں کھیل کود کرتے ہیں اور اپنی خوشیاں مناتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہیں اس سے بہتر دن دینے والا ہوں، اور وہ دن کون سے ہیں؟ ایک عید آپ کی ہوگی عید الفطر کی رمضان کے بعد، اور ایک عید آپ کی ہوگی عید الاضحیٰ کی اس ذی الحج کے 10ویں تاریخ کو، عید الفطر رمضان کی خوشی میں اور عید الاضحیٰ یہ حج کے خوشی کے بعد آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس عید کے اندر ایک خاص عمل ہے جس کو ہم قربانی کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا چیز ہے؟ یہ جانوروں کا ذبح کرنا کیا مقصد اور کیا مطلب ہے اس کا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ نمبر ایک بات اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کے باپ
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا وما فی ہذہ الاضاحی، اس قربانی کے اندر، اس جانوروں کے ذبح کے اندر ہمیں کیا ملے گا؟ یعنی دنیاوی طور پر اور اخروی طور پر اس قربانی اور جانور کے ذبح کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اس کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نیکیوں اور آخرت کے بارے میں بڑے حریص تھے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فصوف، یہ بیڑوں کے اوپر تو اون ہوتی ہے، اس میں تو بے شمار ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں اون کے اوپر بال ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اون اور سوم کے اوپر بھی جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کے بدلے میں بھی اللہ تمہیں ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ یعنی اتنا عظیم دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ بھی اپنی قربانی کے ٹائم حاضر ہو جائے، کیونکہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو اپنے قربانی کے ٹائم میں جانور کے قریب جا کے حاضر ہونا چاہیے، کیونکہ جب آپ ذات جانور کو ذبح کرتے ہیں تو جانور کے ذبح کرنے کے بعد جب یہ جانور کا خون زمین پہ پہنچتا ہے تو زمین پہنچتے ہی تمام قربانی کے حصہ داروں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی ہماری 40-50-60 ہزار کے روپے یہ ضائع نہیں جائیں گے، آپ کو گوشت بھی ملے گا اور گناہوں سے بھی انشاءاللہ آج صفایا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے نیکیوں کا دن ہے، کمانے کا دن ہے، اپنے آپ کو اور امت مسلمہ کو خوش کرنے کا دن ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وعید بھی ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے امت میں سے جن کو استطاعت ہو، استطاعت کا پرسوں میں نے تشریح کیا تھا، جو 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم رکھتا ہو، یعنی تقریباً 1,60,65,000 روپے کی مالیت رکھتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اتنی مالیت کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی آج کے دن، یعنی آج، کل اور پرسوں، ان 3 دنوں میں قربانی ادا نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ہماری مسجد کے قریب آ جائے، یہاں مت آئے، وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے جو صاحب استطاعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، امید ہے کہ سب لوگوں نے نیت بھی کی ہوگی، جانور بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ اگر کسی سے مس ہوا ہو کسی وجہ سے تو آج کا دن بھی ہے، کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا دن بھی ہے، غروب آفتاب سے پہلے تیسرے دن تک قربانی ادا ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل قربانی یہ ہے کہ آج ہی عید کے نماز کے فوراً بعد اپنے جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ کسی وجہ سے اگر لیٹ ہوا تو کل بھی جائز ہے، پرسوں بھی جائز ہے، تیسرے دن کے بعد پھر قربانی ادا نہیں ہوگی۔ تو ہم کوشش کریں کہ آج کے دن ہمیں یہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت آپ دیکھیں، اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر آج ہمیں حکم ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی میں نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرو، آپ بھی اپنے ایک ایک بیٹے کو ذبح کرو، تو ہم میں سے کتنے لوگ تیار ہوتے؟ میرے خیال پر کوئی بھی تیار نہ ہوتا۔ بڑا مشکل امتحان تھا، بہت مشکل۔ یہ صرف ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے یہ پوچھا تک نہیں کہ اللہ میرے بیٹے ذبح کرنے سے تمہیں کیا ملے گا، میرے بیٹے ذبح کرنے سے اسلام کو کیا ملے گا، دنیا کو کیا ملے گا، فائدہ کیا ہوگا، کچھ نہیں پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کمال کی بات ہے، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا ڈائریکٹ، بلکہ خواب میں بتایا تھا
कि अपने बेटे को ज़बह करो, तो अपने बेटे से पूछा तो बेटा भी फरमान बरदार था, ताबेदार था, नबी का बेटा था। उसने फरमाया या अबत इफ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, ए मेरे बाप जैसे तुम्हें अल्लाह का हुक्म है उसी तरह करो, इंशाअल्लाह मैं सब्र करूंगा। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इस्माइल को ज़बह करो, मैं अपने ज़बह करने के लिए सब्र करूंगा, आप अपने परवरदिगार का हुक्म पूरा करें। उसने हुक्म पूरा किया, लेकिन अल्लाह ने हमारे ऊपर क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के ऊपर ये एहसान किया कि 20, 30, 50, 60 हज़ार पे हमारी ज़िम्मा फारिग हो सकता है। तो इसमें कोताही नहीं करनी चाहिए। कोशिश करे कि हर आदमी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक जानवर ले और कुर्बानी करे। इंशाअल्लाह हमें हर बाल और ऊन के हर बाल के बदले नेकी मिलेगी। और इखलासी नीयत बहुत जरूरी है, यानी हमारी नीयत सिर्फ ये होनी चाहिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हमारे नबी और हमारे परवरदिगार का हुक्म है। इस हुक्म को पूरा करने के लिए आज ये कुर्बानी हम अदा कर रहे हैं। और ये कुर्बानी और ये गोश्त सिर्फ हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए नहीं है, ये हमारे पड़ोसियों के लिए, गुरबा के लिए और रिश्तेदार तमामों के लिए है, ताकि हमारे बच्चे भी गोश्त खा सके और गुरबा, मसाकीन और रिश्तेदारों के बच्चे भी गोश्त खा सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें आज के दिन अपने इस कुर्बानी के बड़े अमल में इखलास नसीब फरमाए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की कुर्बानियों को कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी चूंकि ईद के नमाज के बाद खुतबा होता है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को।